بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں مراحل توحید کے بیان میں تھی۔ آج انشاءاللہ فصل سوم تیسری فصل میں توحید فی الخالقیت کو بیان کریں گے۔ عرض ہوا کہ توحید کے مختلف مراحل ہیں، مختلف مراتب ہیں۔ ان مختلف مراحل میں سے ایک قسم توحید فی الخالقیت ہے۔ توحید فی الخالقیت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عقل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے کہ اس عالم ہستی میں خالق بالذات فقط خدا کی ذات ہے۔ جتنے بھی موجودات امکانیہ ہیں سارے کے سارے پروردگار عالم کی مخلوق ہے۔ نہ فقط موجودات امکانیہ کا وجود خدا کی جانب سے ہے بلکہ ان کی بقا بھی خدا کی جانب سے ہے۔ نہ فقط ان کا وجود مخلوق خدا ہے بلکہ ایک اعتبار سے ان موجودات امکانیہ کے آثار اور افعال بھی خدا کی جانب مستند ہیں۔ البتہ بعض موجودات امکانیہ مستقیم اور مباشر طریقے سے خدا کی مخلوق ہیں، اور بعض موجودات امکانیہ یا ان کے آثار خدا کی طرف منسوب ہیں، خدا کی طرف مستند ہیں، لیکن بالتسبیب۔ کہ یہ اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں اس مطلب کی وضاحت اس طریقے سے ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی آپ موجودات دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے ممکن بالذات ہیں۔ اچھا، یہ موجودات جب ممکن بالذات ہیں تو ممکن اپنی ذات کے اندر تو فقیر ہے، فقر محض ہے۔ ممکن کے پاس ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، لہذا وہ محتاج ہے واجب الوجود کا، خدا کا۔ خداوند متعال اس ممکن الوجود کو وجود کی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن یہ جو خدا اسے وجود عطا کرتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نے جب اس کو وجود عطا کر دیا تو ممکن اب بے نیاز ہو گیا۔ نہ عزیز من، ممکن جس طریقے سے پیدا ہونے میں اور حدوث میں واجب کا محتاج ہے، اسی طریقے سے اپنی بقا کے اندر بھی خدا کا محتاج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ممکن اپنے لحاظ سے ذاتی طور پر صرف ناداری رکھتا ہے، اس کے پاس اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک نقطہ جو یہاں پر دقیق نقطہ ہے اور سمجھنے والا ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں اور بہت سارے توحید کے مسائل میں انحراف کا شکار ہوتے ہیں۔
وہ نقطہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال خالق ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس عالم طبیعت کے اندر ہم عالم اسباب و مسببات کا انکار کریں۔ دوسرے لفظوں میں خدا کے خالق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر فعل کو مباشرتاً اور مستقیم طریقے سے خود انجام دیتا ہے، نہ، بلکہ بعض افعال کو مباشرتاً اور مستقیم طریقے سے خود انجام دیتا ہے اور بعض افعال کو انجام دینے کے لیے بعض چیزوں کو سبب بناتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ سبب جو مسبب کے اندر اثر انداز ہوتا ہے وہ بھی بِإِذْنِ اللہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی کیا بِإِذْنِ اللہ؟ یعنی سبب وہ اپنی سببیت اور اپنا اثر دکھانے میں قوت و حول کا محتاج ہے، اس کے اندر طاقت اور قدرت ہونی چاہیے تاکہ وہ سبب مسبب کے اندر اثر انداز ہو۔ وہ سبب جو حول و قوت و طاقت کا محتاج ہے، وہ حول و قوت و طاقت بھی اس کے پاس خداوند متعال کی جانب سے ہوتی ہے۔ ہر لمحہ خدا اس کو وہ حول و قوت عطا کرتا ہے، تبھی وہ سبب اثر انداز ہوتا ہے۔ یا آسان الفاظ میں بات کروں میں آپ کے سامنے، مثلا پروردگار عالم نے ارواح کو قبض کرنے کے لیے فرض کریں، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے، ملک الموت کو سبب بنایا ہے کہ ملک الموت قبض ارواح کرتا ہے، مختلف موجودات کے روح کو قبض کرتا ہے۔ اب دیکھیں ارواح کو بعض موارد میں روح قبض کرنے کے لیے خداوند متعال نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ خب یہ ملک الموت ارواح کو قبض کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خداوند متعال نے ملک الموت کو سبب بنایا ہے کہ وہ ارواح کو قبض کرے۔ اچھا، ارواح کو قبض کرتا ہے، نتیجے میں وہ موجود مر جاتا ہے۔ سوال یہ جو ملک الموت روح کو قبض کر رہا ہے، واقعاً یہ اس فعل کی نسبت ملک الموت کی طرف آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ ہم کہتے ہیں جی بالکل، واقعاً روح کے قبض کرنے کی نسبت آپ ملک الموت کی طرف دے سکتے ہیں، یعنی ملک الموت مار رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو فعل ہے ملک الموت والا، یہ فعل خدا کا ہے یا ملک الموت کا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ فعل حقیقتاً ملک الموت کا بھی ہے اور اس فعل کی حقیقتاً خدا کی جانب بھی نسبت دی جا سکتی ہے، لیکن بالتسبیب۔ بالتسبیب یعنی کیا؟ یعنی اس فعل کے انجام دینے کے لیے خدا نے ملک الموت کو سبب بنایا، پھر اس سبب کے ذریعے سے خدا اس فعل کو انجام دیتا ہے، کہ انشاءاللہ امر بین الامرین کی بحث میں ہم اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ، کہ فاعلیت طولی کو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں جو یہاں پر بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور استاد سبحانی بھی جس بات پر زور دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ توحید خالقیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس عالم کے اندر اسباب و مسببات کا انکار کریں۔ توحید خالقیت کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ توحید خالقیت کا مقصد یہ ہے کہ فاعل مستقل فقط خدا کی ذات ہے، فاعل بالذات فقط خدا کی ذات ہے۔ یعنی یہ پروردگار عالم ہے جو مستقیم طریقے سے یا بالتسبیب اسباب قرار دینے کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو خلق کرتا ہے، لیکن اسباب بھی خود اس نے بنائے ہیں، بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے سبب قرار دیا ہے۔
لہٰذا آپ وہاں پر سبب کی طرف بھی اس فعل کی نسبت دے سکتے ہیں، لیکن وہ سبب بیچارہ اپنے اس فعل میں غیر مستقل ہوتا ہے۔ غیر مستقل ہوتا ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ اپنے وجود میں بھی خدا کا محتاج ہوتا ہے، اپنی بقا میں بھی خدا کا محتاج ہوتا ہے، اپنی حول و قوت و طاقت میں بھی خدا کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ خدا نے ایک مرتبہ اس کو طاقت دے دی، اب یہ موجود خدا سے بے نیاز ہو گیا، نہ، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ کیا مراد ہوتی ہے؟ بلکہ یہاں پر بھی مراد یہ ہوتی ہے کہ لمحہ بلمحہ جو موجود ہے وہ خدا، موجود ممکن وہ خدا کی حول و قوت کا محتاج ہے۔ فلسفے میں کہتے ہیں کہ ممکن جس طریقے سے اپنے وجود میں خدا کا اور علت کا محتاج ہے، اسی طریقے سے اپنی بقا کے اندر بھی خدا اور علت کا محتاج ہے۔ تو اس اعتبار سے توحید افعالی کے لحاظ سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ اگر ایک فعل کو آپ کسی سبب کی طرف نسبت دیں اور آپ کی نگاہ یہ ہو کہ یہ سبب غیر مستقل ہے، غیر مستقل ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہے ایک، یا اگر اس کے پاس خدا کی دی ہوئی طاقت ہو تو اب ایسے نہیں ہے کہ یہ خدا سے مستغنی اور بے نیاز ہو گیا، نہ، اپنی اس طاقت کے اندر لمحہ بلمحہ دم بدم خداوند متعال کے فیض کا محتاج ہے۔ اگر یہ نگاہ رکھتے ہوئے کسی فعل کی کسی سبب کی طرف نسبت دی جائے تو اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ توحید افعالی کا معنی یہ نہیں ہے جس طریقے سے بعض اشاعرہ سمجھتے ہیں کہ توحید افعالی کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں تمام اسباب کا انکار کر دیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہے۔ توحید افعالی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک فعل کو مباشرتاً اور مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے خداوند متعال انجام دیتا ہے، ہر فعل کے لیے ایسے نہیں ہے۔ اور نہ ہی توحید افعالی کے معنی کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اس فعل کو مستقیم ڈائریکٹ طریقے سے خدا انجام دے۔ اگر آپ نے کہا کہ اس فعل کو مستقیم طریقے سے خدا انجام نہیں دے رہا بلکہ اس کو سبب کی طرف آپ نے نسبت دی تو اس کا معنی یہ ہو جائے کہ یہ توحید افعالی کے برخلاف بات ہے۔ نہ عزیز من، ایسے بالکل نہیں ہے۔ توحید افعالی کا مقصد یہ ہے کہ بذات اور مستقل طریقے سے جو مؤثر ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے، لیکن اس نے خود نظام احسن اس طریقے سے بنایا ہے کہ بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے سبب قرار دیا ہے۔ جب اس نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے سبب قرار دیا ہے تو اگر ہم سبب کی طرف ایک فعل کی نسبت دیں اور نگاہ یہ ہو کہ اس سبب کو سبب بنانے والی ذات خدا کی ہے تو اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ یہ بات کبھی بھی توحید افعالی کے برخلاف نہیں ہے۔ یہاں پر میں ذرا اور کھول کر بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، توحید خالقیت میں آ کر اس طریقے سے تفصیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اسباب عادیہ ہوتے ہیں اور بعض اسباب غیر عادی ہوتے ہیں۔ اسباب عادی میں آپ ان اسباب کی طرف ان افعال کی نسبت دے سکتے ہیں، لیکن جو اسباب غیر عادی ہیں ان میں آپ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ یا بسا اوقات اس طریقے سے بھی کہتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ما ورائے اسباب ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ما تحت الاسباب ہیں۔ ما تحت الاسباب سے مراد ان کی یہی عادی افعال ہوتے ہیں، ما وراء الاسباب سے ان کی مراد امور خارق العادہ ہوتے ہیں، یعنی جو عادی طریقے سے نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر عادی افعال میں یا ان کی تعبیر کے مطابق ما تحت الاسباب میں آپ اگر ایک شے کی نسبت سبب کی طرف دیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ یہ پانی پیاس بجھاتا ہے تو بقول ان کے یہ شرک نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ مثلا غذا سے بھوک مٹ جاتی ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی غیر عادی کام ہوگا اور اگر اس کو آپ کسی سبب کی طرف اور کسی خدا کے علاوہ اور چیز کی طرف نسبت دی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کہا کہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے، اگر آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے،
اگر آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مثلاً مٹی سے پرندے کو خلق کرتے تھے، اگر آپ نے کہا کہ مثلاً لا علاج مریض کو حضرت عیسیٰ شفا دیتے تھے، اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت دی اور نسبت حقیقی دی تو ان کی بقول یہ شرک ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اصل اشتباہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ اصل اشتباہ ان کا اس چیز میں ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید اور شرک کا معیار فعل کا عادی اور غیر عادی ہونا ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑا اشتباہ ہے۔ توحید اور شرک کا معیار فعل کا عادی اور غیر عادی ہونا نہیں ہے، بلکہ توحید اور شرک کا معیار یہ ہے کہ آپ اس سبب کو مستقل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اگر آپ اس سبب کو مستقل سمجھیں اور کہیں کہ خدا کے مقابلے میں ایک اور دوسری طاقت ہے اور خداوند متعال کی اس فعل کے اندر کوئی دخالت نہیں ہے اور وہ فعل مستقل ہے اپنی جگہ پر، خدا کے مقابلے میں جداگانہ ایک فاعل ہے، ایسے اگر آپ نے اس کو فاعل مستقل سمجھا تو یہ شرک ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا وہ چاہے فعل عادی ہو یا غیر عادی ہو۔ حتیٰ اگر آپ عادی فعل میں بھی یہ نیت رکھیں کہ یہ سبب خدا کے مقابلے میں جداگانہ سبب ہے، خدا سے مستقل سبب ہے، حتیٰ پانی کے بارے میں اگر آپ یہ تصور رکھیں کہ پانی مستقل طریقے سے پیاس بجھاتا ہے، اس کی سببیت مستقل ہے، خدا سے ہٹ کر ایک جداگانہ سبب ہے، خدا سے ہٹ کر ایک اپنی جگہ پر ایک طاقت رکھنے والا موجود ہے، اگر آپ اس عادی فعل کے لیے بھی یہ نیت رکھیں گے تو یہاں پر بھی شرک ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ نہ یہ سبب درست ہے، میں اس کی طرف نسبت بھی دے رہا ہوں کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ جداگانہ کوئی سبب ہے، خدا کے مقابلے میں جداگانہ یہ کوئی مستقل سبب ہے۔ میری نیت یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ خدا جدا ذات ہے اور یہ جدا ایک مؤثر ہے، اپنا اثر دکھا رہا ہے، میری یہ نیت تو نہیں ہوتی۔ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ خداوند متعال نے موجودات کے اندر جو پیاس کا سسٹم رکھا ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے خدا نے ایک سبب بنایا ہے، جس سبب کا نام پانی ہے۔ اگر آپ پانی پئیں گے تو پانی آپ کی پیاس کو بجھائے گا، واقعاً پانی آپ کی پیاس کو بجھاتا ہے، لیکن یہ سبب جو اثر دکھا رہا ہے، یہ سبب جو اثر انداز ہو رہا ہے، اس سبب کو وجود دینے والا خدا، اس سبب کے اندر سببیت رکھنے والا خدا، سبب جو اپنی یہ تاثیر دکھا رہا ہے، یہ بھی باذن اللہ تاثیر دکھا رہا ہے۔ اگر ایسے آپ کا مقصد ہو تو پھر فرق نہیں پڑتا چاہے سبب عادی ہو یا غیر عادی ہو، فعل عادی ہو یا غیر عادی ہو۔ عادی یا غیر عادی فعل کو سبب کی طرف نسبت دینے میں شرک اس وقت لازم آئے گا جب آپ اس کو مستقل سمجھیں۔ اگر آپ اس کو مستقل نہیں سمجھتے تو کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اس قانون سببیت یا بقول استاد سبحانی کے قانون علیت کی خدا تصدیق کرتا ہے، خدا اس قانون علیت کو تسلیم کرتا ہے، یعنی خود قرآن مجید کے اندر بعض افعال کی نسبت مختلف اسباب کی طرف دیتا ہے۔ جب بعض افعال کی نسبت مختلف افعال کی طرف دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا قانون علیت کو قبول کرتا ہے، تبھی تو ان افعال کی نسبت ان اسباب کی طرف دیتا ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے کہ اکثر جو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ یہ لوگ غفلت کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بابا نہ، ایسے ان لوگوں نے تصور کیا ہوا ہے کہ توحید خالقیت کا مقصد یہ کہ بڑے بڑے کام اللہ کے، چھوٹے چھوٹے کام آپ دوسروں کی طرف نسبت دے سکتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ بات بڑے بڑے کام کی اور چھوٹے چھوٹے کام کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ خدا کے مقابلے میں کسی کو فاعل مستقل سمجھتے ہیں تو شرک ہے، چاہے وہ فعل عادی ہو یا غیر عادی ہو۔ اگر خدا کے مقابلے میں آپ اس کو فاعل مستقل نہیں سمجھتے، چاہے فعل عادی ہو یا غیر عادی ہو، شرک نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھیں، میں نے توحید کے عنوان سے 5-6 ویسے بھی لیکچرز کہے ہوئے ہیں، دروس کہے ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی آپ مراجعہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ ان مطالب کو ذکر کیا ہے۔ الفصل الثالث التوحید فی الخالقیہ، تیسری فصل توحید خالقیت کے بیان میں۔ ان العقل يدل بوضوح
الا انہ لیس فی الکون خالق اصیل الا اللہ سبحانہ۔ فرماتے ہیں کہ ہماری عقل واضح طریقے سے رہنمائی کرتی ہے کہ اس عالم ہستی کے اندر اصیل اور بذات خالق کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ وَأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ الْإِمْكَانِيَّةَ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى۔ یہ جتنے بھی موجودات ممکنہ ہیں یہ سارے کے سارے خدا کی مخلوق ہیں۔ وَمَا يَتْبَعُهَا، اور وہ چیز جو ان موجودات امکانیہ کی اتباع کرتی ہے، یعنی کیا؟ من الافعال والآثار، ان کے افعال اور آثار جو ان موجودات امکانیہ کے تابع ہیں وہ بھی مخلوق خدا ہے۔ حتی الانسان، حتی انسان بھی مخلوق خدا ہے اور ایک طریقے سے اس کے آثار بھی خدا کی طرف منسوب ہے۔ وما یصدر منہ، اور حتیٰ کہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے وہ بھی خدا کی طرف منسوب ہے، لیکن بالتسبیب کہ عرض کریں گے۔ مستندتن الیہ سبحانہ، خدا کی طرف منسوب ہیں، بلا مجاز و شائبۃ عنایت، بغیر کسی مجاز کے اور بغیر کسی عنایت کے شائبے کے۔ عنایت کے شائبے کے یعنی مجاز کے اندر جب ہم ایک شے کی نسبت دیتے ہیں ایک شے کی طرف تو وہاں پر ایک خاص عنایت کو مد نظر رکھتے ہیں، کسی علاقے کو مد نظر رکھتے ہیں، اس علاقے کی وجہ سے ہم نسبت مجازی دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مجاز نہیں ہے، کسی علاقے کی وجہ سے آپ ان مخلوقات کے وجود کو اور ان کے آثار کو خدا کی طرف مستند نہیں کرتے، بلکہ حقیقتاً مستند کرتے ہیں، حقیقتاً مستند کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر کائنات میں اسباب و مسببات نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں نا، غایت الامر ان ما فی الکون مخلوق لہ، بلے یہ نقطہ ہے کہ جو کچھ عالم ہستی میں ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، اما بالمباشرہ، یا تو ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے خدا اس کو انجام دیتا ہے، او بالتسبیب، یا وہ مخلوق ہے تسبیب کے ذریعے۔ تسبیب کے ذریعے سے یعنی سبب بنانے کے ذریعے سے خدا نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے سبب قرار دیا۔ وَذَلِكَ لِمَا عَرَفْتَ، اور یہ مطلب اس وجہ سے ہے کہ آپ جان چکے ہیں، من انہ سبحانہ هو الواجب الغنی، آپ جان چکے ہیں کہ کائنات کے اندر واجب اور غنی مطلق، بی نیاز مطلق خدا کی ذات ہے۔ وغیرہ ممکن بالذات، اور خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ممکن بالذات ہے۔ ولا یعقل ان یکون الممکن غنیا فی ذاتہ وفعلہ عن الواجب، یہ تو بات معقول نہیں ہے کہ ممکن اپنی ذات میں یا اپنے فعل میں واجب سے بے پرواہ ہو جائے، بے نیاز ہو جائے۔ فکما ان ذاتہ قائمۃ باللہ سبحانہ، جس طریقے سے ممکن الوجود کی ذات خدا کے ساتھ قائم ہے، فہکذا فعلہ، اسی طریقے سے اس کا اثر اور فعل بھی خدا کے ساتھ قائم ہے۔ وہذا ما یعبر عنہ بالتوحید فی الخالقیہ، یہی وہ چیز ہے جسے توحید خالقیت کہتے ہیں۔ ومن عرف الممکن حق المعرفہ، جو ممکن الوجود کو واقعاً صحیح طریقے سے سمجھ لے، وَأَنَّهُ الْفَقِيرُ الْفَاقِدُ لِكُلِّ شَيْءٍ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، اور اس بات کو جان لے کہ ممکن فقیر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ممکن ایسے ہے نا، اس کے پاس اپنی ذات کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ جو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں نا، تمام کمالات کو خداوند متعال اپنی ذات کے اندر محصور کرتا ہے، منحصر کرتا ہے، اور اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ کمالات منحصراً فقط خدا کے لیے ہے، بقایا کسی ممکن الوجود کے لیے کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالذات ممکن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ممکن کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بیچارہ فقیر ہے، فقر محض ہے، اس کی ذات کے اندر ناداری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ اس ذاتی اعتبار سے افضل عالم امکان،
کہ عالم امکان میں جس سے بزرگ و بالا تر کوئی نہیں ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی اگر خود اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے خدا کے مقابلے میں، تو ان کے پاس بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، یعنی بالذات پیغمبر اسلام کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، خدا کی جانب سے دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں نا، پیغمبر اسلام بعض کمالی صفات کی اپنی ذات سے نفی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم غیب نہیں جانتا، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالذات اپنی طرف سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی جانب سے پیغمبر کے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، اپنی جانب سے ما تدری، کیسے قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جو پڑھتے بھی ہیں کہ وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، یا ایسے یار بہرحال نقل بالمعنی کر رہا ہوں، دقیق الفاظ یہ نہیں ہے کہ اے مصطفیٰ تمہیں نہ ایمان کا پتہ تھا، کسی بھی چیز کا نہیں پتہ تھا۔ اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ پیغمبر اکرم نعوذ باللہ ایک مرحلے میں تمام چیزوں سے جاہل تھے، نہ، مقصد یہ ہے کہ تم اپنی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھے جاؤ تو تمہاری ذات کے اعتبار سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا کی جانب سے دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اگر اس نقطے کو صحیح طریقے سے ہم لوگ درک کر لیں نا، بہت سارے اعتقادی مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یعد المسئلۃ بدیہیۃ، اس صورت میں یہ مسئلہ بالکل بدیہی شمار ہوگا۔ ھذا ما لدى العقل، فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری عقل اسی طریقے سے کہتی ہے، عقلی براہین سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ممکن بیچارہ ذاتاً فقیر ہے، فقر محض ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا وہ خدا کا محتاج ہے۔ یہ ہماری عقل کہتی ہے صریح طریقے سے۔ وَأَمَّا النَّقْلُ فَقَدْ تَضَافَرَتِ النُّصُوصُ الْقُرْآنِيَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْخَالِقُ، نقلی اعتبار سے کہتے ہیں کتنی قرآنی آیات اور نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خالق فقط خدا ہے۔ دیکھیں عبارت کو آغا حصر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، خالق فقط خدا ہے۔ لیکن عزیز من میں پھر بھی عرض کروں گا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب و مسببات کا انکار شروع کر دیں۔ ولا خالق سواہ، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، بالذات خالق فقط خدا کی ذات۔ وَإِلَيْكَ النُّمَاذَجُ مِنَ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ، آپ کے سامنے کچھ نمونے آیات کے پیش کرتے ہیں اس زمینے میں۔ سورہ رعد آیت نمبر 16، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اے مصطفیٰ کہو اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق خدا ہے، چاہے عادی فعل ہو یا غیر عادی فعل ہو۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، خدا واحد ہے اور قہار ہے، تمام چیزوں پر غلبہ رکھتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 62، 62، اللہ خالق کل شیء، خدا ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یا مثلا سورہ مومن، یہاں پر بھی وہی 62 نمبر آیت، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تمہارا رب ہے، جب تمہارا پالنے والا یہ ہے تو ہر چیز کا خالق یہی ہوگا۔ جب ہر چیز کا خالق یہ ہے تو اس کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہو سکتا۔ ربوبیت سے خالقیت مطلقہ اور خالقیت مطلقہ سے معبودیت مطلقہ کو آیت میں ثابت کیا گیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ جب رب ہے تو ہر چیز کا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، جب خالق مطلقہ وہی ہے تو معبود مطلقہ بھی وہی ہے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے۔
سورہ انعام آیت نمبر 101، انا یکون لہ ولد، بھلا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی ہمسر نہ تھی، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، اصلاً تصور نہیں ہے، وخلق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، بھلا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ الی غیر ذلک من الآیات القرآنیہ الدالہ علی ذلک، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، کہ بعض کا ابھی ادامہ ہے، تھوڑا سا آگے چلے گا انشاءاللہ، کل اس کی کچھ اور وضاحتیں آئیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔